کیا کسی صحابی نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھی؟ صلاۃ پڑھنے کا ثبوت قرآن حدیث کی روشنی میں دیں۔ اللہ بیٹھو بچے، چکر چھوڑ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے کوئی اپنا عمل بھی بتلایا؟ کوئی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں نے ایک مرتبہ درود بھیجا تھا؟ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، یہی ترجمہ ہے؟ کوئی اور ہے؟ کسی سے پوچھ لو۔ دوام تجدد پر دلالت کرتا ہے مضارعہ۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، پہلے یہ اپنا حوالہ دیا فرشتوں کا، اب ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے یار پر درود و سلام بھیجو۔ مطلب کیا ہے؟ میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے، میرے فرشتوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جس طرح ہم ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں تم بھی ہر وقت بھیجا کرو۔ پھر یہ اذان سے آگے پیچھے جو ہر وقت ہے اس میں یہ بھی وقت داخل ہے یا کوئی؟ سارے وقتوں میں یہ اذان سے آگے پیچھے والا وقت داخل کوئی؟ تم تو ماشاءاللہ اہل حدیث ہو، تو کیا حدیث پاک میں کوئی نہیں ثم صلوا علیہ، اذان ہو جائے تو مجھ پہ درود بھیجو، فإنہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، تم میں سے اگر کوئی ایک مجھ پہ ایک درود بھیجے گا میرا رب اس پہ 10 درود بھیجے گا۔ حدیث ہے یا کوئی؟ ہے تو پھر عمل کرو۔ چلو پہلے اذان سے نہ پڑھو، پیچھے تو پڑھو، سری حدیث ہے، نبی پاک کا حکم ہے صلو علیہ، مجھ پہ درود بھیجو، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، تم ایک درود بھیجو گے تو میرا رب تم پر 10 درود بھیجے گا۔ تو جتنا گڑ اتنا میٹھا، ایک بھیجو تو 10 وصول کرو، 10 بھیجو تو 100 وصول کرو، 100 بھیجو تو 1000 وصول کرو۔ تو بعد میں درود پڑھنے کا حکم دیا نبی پاک نے؟ کوئی نہیں۔ اگر اذان کے بعد پڑھنے سے وہ جز نہیں بنتا، اذان میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، تو پہلے پڑھنے سے اضافہ کیوں ہو گیا؟ وہ جز کیوں بن گیا؟ نجائز کیوں ہو گیا؟ پیچھے پڑھنا سنت ہے، نبی پاک کا حکم ہے، اور پہلے پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ نے ترغیب دی ہے کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی ہر وقت بھیجتے رہتے ہیں، تم بھی ہر وقت بھیجا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی اذان دیتے تھے تو ایک اونچے کوٹھے پر، مسجد پاک کے ساتھ اونچا کوٹھا تھا، اس کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے تھے، پاؤں پھٹنے سے پہلے وہاں آ کے بیٹھ جاتے، منہ مشرق کی طرف کرتے، جو ہی پاؤں پھٹتی تو وہ اٹھتے ہوئے کیا کہتے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور باب الاذان علی المرارہ اس عنوان کے تحت نقل کی گئی ہے۔ وہ کمر سیدھی کرتے آتے اور کیا کہتے؟ اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ثم یؤذن، پہلے یہ کہتے اے اللہ میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں، غلبہ طلب کرتا ہوں قریش پر، اور تجھ سے قریش کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ ہماری امداد کر قریش کے خلاف، اور قریش کو ہدایت نصیب کر تاکہ وہ تیرے دین کی تبلیغ کریں، تیرے دین کو ترقی دیں۔ پھر اذان شروع کرتے تھے۔ تو اگر اللہ کی حمد اذان سے پہلے کرنا جائز، قریش کی ہدایت کی دعا کرنا جائز، قریش کے ذریعے دین اسلام کی ترقی کی دعا کرنا جائز، تو نبی پاک پہ درود بھیجنا کیوں نہ جائز؟ بلال کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ حضرت بلال اونچا اونچا پڑھ رہے ہیں، نبی پاک سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، مکان والی عورت سن رہی ہے، مسجد والے صحابہ سن رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تو اذان میں ٹوٹا بڑھا رہا ہے، اذان لمبی کر رہا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اگر اللہ اکبر سے پہلے احمدوں کا کہنا ٹھیک ہے، استعینوں کا کہنا ٹھیک ہے، تو اس سے مدد طلب کرتا ہوں قریش کے خلاف، قریش کی ہدایت کی دعا کرنا ٹھیک ہے، تو نبی پاک کی ذات پہ درود بھیجنا یہ کیوں غلط ہے؟